پانی ٹھیک ہے نا؟ تازہ ہے نا؟ قرأ اللہ من قرأ الفاتحہ. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی مولانا ومقتدانا وہادینا ونفوسنا جد الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ المکی المدنی القرشی الابطحی ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین لا سیما علی امام مبین وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ. أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ. إِنَّ ابْنِيَ الْعَبَّاسِ زَقَّ الْعِلْمَ زَقًّا. صلوات بر محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، آج کی مجلس خصوصاً مولا غازی عباس کے نام منسوب ہے. جو مجلس مولا غازی عباس کے نام سے منسوب ہوتی ہے، ہم نے اکثر دیکھا ہے اس میں جوان بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں. اس میں جوان ایکٹیو ہوتے ہیں. جوانوں کو، یوں تو سب کو لیکن خصوصاً جوانوں کو غازی عباس سے ایک الگ ہی لگاؤ ہے، ایک الگ ہی محبت ہے. لہذا ہم نے بھی آج مجلس کا جو عنوان ہے وہ امیر المؤمنین کی ایک حدیث سے، کہ جو تنہا حدیث ہے امیر المؤمنین کی مولا عباس کے لیے، اور اسی حدیث سے مجلس کا ہم نے آغاز کیا آپ غازی کے چاہنے والوں کے لیے. مجھے نہیں معلوم اس حدیث کو پہلے سنا یا نہیں سنا، اور یہ عجیب حدیث ہے. امیر المؤمنین فرماتے ہیں اِنَّ ابْنِيَ العباس. اِنَّ یعنی بے شک، بتحقیق، یعنی اب اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہوتی جہاں اِنَّ آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اِنَّ ابْنِيَ العباس، بے شک میرا بیٹا عباس، زَقَّ العلم زَقًّا، علم سے لبریز ہے، بھرا ہوا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ چلیے لفظی ترجمہ یہ ہو گیا. اب زق کے معنی کیا ہے؟ ذال اور قاف سے ہے. زق العلم زقا،
بہت لطیف ہے، بہت ہی خوبصورت ہے تعبیر جو امیر المومنین نے فرمایا کہ میرا عباس علم میں زق ہے۔ زق کے معنی کیا ہے؟ زق کے معنی اس طریقے سے میں آپ کو سمجھاؤں۔ آپ نے کبوتر کو دیکھا؟ کبوتر اس کو بچے کو دانہ کھلاتا ہے، کس طریقے سے؟ وہ لے کر آتا ہے، جیسا لے کر آتا ہے ایسا ہی بچے کے منہ میں ڈالتا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اور اس کا پیٹ بھرتا ہے۔ اس طریقے سے اس کام کو، اس ورب کو، اس کام کو جو کبوتر کرتا ہے اس کو زق بولتے ہیں۔ یا وہ مائیں کہ جن کے بچے چھوٹے ہوتے ہیں، کبھی کبھی پتہ نہیں آپ نے دیکھا ہوگا، کچھ چیزیں چبا کر، خرد چھوٹا کر کے چبا کر بچے کے منہ میں ڈال دیتی ہے، لیکن یہ بھی زق کے معنی میں نہیں ہے۔ کیوں؟ زق کے معنی یہ ہے جیسا لے کر آئے ایسا ہی دے دیا جائے۔ اب سمجھ رہے ہیں؟ یعنی منہ سے لے کر آئے اور منہ سے دے دیا جائے، خیانت بیچ میں نہ ہو۔ اس کو کہتے ہیں زق العلم زقا۔ علی نے فرمایا کہ میرا عباس علم میں زق کیا ہوا ہے۔ تو ایک سوال پیدا ہوتا ہے، زق کے لیے دو کردار کا ہونا ضروری ہے، ایک دینے والا، ایک لینے والا۔ تو عباس میں علم کٹا ہوا ہے، بھرا ہوا ہے، اس کی گھٹیوں میں ہے۔ عباس مکمل علم سے بھرے ہوئے ہیں، تو دیا کس نے؟ سوال ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی کوئی دینے والا بھی تو ہونا چاہیے۔ اس سے پہلے میں یہ جملہ بھی عرض کر دوں، دیکھیے مولا عباس کے بارے میں بر صغیر میں صرف اتنا جانتے ہیں کہ وفاؤں کا خدا ہے، بہت وفاداری کے اوپر نوحے، قصیدے، اشعار لکھے جاتے ہیں۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ بہادری، شجاعت کے اوپر مولا عباس ایسے تھے، ویسے تھے، یہ لڑائی کی، وہ لڑائی کی، بہت اچھی بات ہے، لیکن آپ کے تمام اوصاف میں صرف دو صفت نمایاں ہوئی تو غازی عباس ہمارے یہاں بہت پریہ ہو گئے، بہت چاہنے والے ہو گئے، یہاں تک کہ غیر مسلم بھی اوتار کہتا ہے۔ لہذا مولا عباس کے جو اور صفتیں ہیں اور گن ہیں، اگر وہ بھی دنیا کو پتہ چلے تو پھر مولا عباس کتنے محبوب ہوں گے۔ جی میں سوال کرتا ہوں آپ سے، کیا کبھی پوری مجلس آپ نے مولا عباس کی عبادت پہ سنی کہ وہ کیسے نماز پڑھتے تھے؟ تھوڑا سا آگے آ جائیے، آج ٹھنڈے پڑ رہے ہیں آپ لوگ، موسم کا سر ہے۔ ایک صلوات بھیجیے پر محمد والے محمد۔ دیکھیے ہر چیز کا ایک دستور ہوتا ہے، ہاں، غازی کی مجلس ایسے نہیں سنی جاتی۔ آپ تصور کر رہے ہیں 6.5 کلو کا سر ہلائیں گے مگر زبان نہیں ہلائیں گے، یہ ایسا کام نہیں چلے گا۔ غازی کی مجلس ہے، میرے مولا عباس کی مجلس ہے، نہ میں برداشت کرتا ہوں نہ وہ برداشت کرتے ہیں۔ لہذا ہمارے بوڑھوں سے معافی مانگتے ہوئے، بزرگوں سے معافی چاہتے ہوئے، جوان تو کم از کم بولے، نہیں بولے گا تو نئی بات کچھ نہیں سناؤں گا، ساری پرانی سنا کے چلا جاؤں گا۔ پہلے مقدمہ سن لو غازی عباس کے اوپر۔ آپ نے کبھی کہا کسی مولانا سے، مولانا ہمیں مکمل ایک مجلس ان کی عبادت پہ سننی ہے؟ نہیں مانگا آپ نے، اس نے بھی نہیں دیا، مطالعہ نہیں کیا، اس نے بھی نہیں سنایا۔ میں ایک سوال کرتا ہوں، عرب میں ایک جملہ ہے، ہمارے یہاں بھی ہو سکتا ہے، جملہ کیا ہے؟ ولد العالم نصف العالم، عالم کا بیٹا آدھا عالم ہوتا ہے۔ آپ سمجھ گئے؟ دکاندار کا بیٹا آدھا دکاندار ہوتا ہے۔
डॉक्टर का बेटा आधा डॉक्टर होता है, इमरजेंसी में सब देने लगता है कि नहीं? दर्जी का बेटा आधा दर्जी होता है, होता कि नहीं होता? मैकेनिक का बेटा आधा मैकेनिक होता है। तो अरब का जुमला मशहूर है एक जुमले से कि आलिम का बेटा आलिम होता है आधा। आप समझ रहे हैं? आधा आलिम होता है। वो अली कि जो कायनात में इबादत में यकता, अगर नमाज में तीर निकाले तो उसको पता न चले, जिसकी रात इबादत में गुजर जाए, जो नमाज पढ़े सहरा में तो परिंदे सूखा दरख्त समझकर उसके कंधों पर बैठ जाए, इतना बड़ा कायनात का आबिद, क्या उसका बेटा अब्बास नमाज नहीं पढ़ता होगा? कसम खुदा की बुरा मत मानिएगा, अब्बास की फजीलत सिर्फ 2 सिफत की वजह से इतनी मशहूर हुई। और अगर मुकम्मल सिफत आपने सामने रख दिया ना, सब दुनिया कहेंगे ये अवतार है, अवतार। जितने दुनिया में हमारे सुन्नी भाई है, नमाज से उनको बड़ा प्रेम है जैसे आपको अज़ादारी से। सबसे कहिए गाजी अब्बास को मानता हूं, मगर आपसे सवाल कर बैठा, गाजी अब्बास की 2 रकात नमाज जरा दिखा दीजिए किताब में, कोई वाकया सुना दीजिए जिसका बाप तीर न निकल सके। नबी ने कहा या नबी अल्लाह, अली के पैर में तीर और खून जारी है, इतना तीर अंदर तक घुस गया। क्योंकि पता नहीं तीर आपको मालूम है कि नहीं, दोस्ती बहुत इजी है, निकलती नसों को चीरते हुए, गोश्त लेते हुए। क्या कि अली को तकलीफ हो रही है कि बस कहा कि नमाज की हालत में निकालना मोम की तरह निकल जाएगी। वो आबिद जिसको तीर का पता ना चले, क्या उसका बेटा नऊज़ुबिल्लाह खाकम बेदहन बेनमाजी हो सकता है? अम्मा एक मौलवी का बेटा अगर बेनमाजी हो तो उसके पीछे भी लोग नमाज नहीं पढ़ते हैं। और अली जैसा आबिद का बेटा, कभी सुना आपने मौला अब्बास की इबादत? हाय हाय हाय, ये जुल्म है अब्बास पे। गलत कह रहा हूं मैं? सुनना चाहिए। जहां शुजात के बारे में सुना, भाई मौला का एक नाम क्या है? बाबुल हवाइज। बाबुल हवाइज का मतलब क्या है? जिसके दरवाजे से कोई भी खाली न पलटे। तो मुझे बताइए उनकी सखावत के बारे में टोटल एक मजलिस सुनी आपने? बस जिसकी मां, जिसकी वालिदा फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, वो भी मां है ना। इतनी दान खैरात करे कि अपने बच्चों को गिरवी रख दे, असीर और यतीम और फकीर और मिस्कीन को खाना खिलाने के लिए। उसका बेटा अब्बास, क्योंकि फातिमा ने कहा मेरा बेटा है अब्बास। अल्लाह अकबर। उसने सखावत की, लोगों को बख्शा अपनी जिंदगी में। बाबुल हवाइज थे, कभी सुनी आपने? क्या दिया, कैसे दिया, किसको दिया, कितना दिया? सुनने की जरूरत है जवानों। फिर मैं अर्ज कर दूं, छठे इमाम ने फरमाया ए मेरे मुहिब्बो, जुमलों को बचाते हुए कह रहा हूं वरना जुमला है मेरे शियो। ए मेरे शियो, मेरा शिया वो हो नहीं सकता जो दिन में कम से कम मिनिमम 1 रुकू कुरान ना पढ़े। शियो की अलामत में से है। अब मुझे नहीं मालूम इस मेयार पे कौन उतरता है, लेकिन है, जो है वो है। बहुत से लोग कहते हैं हम तो अलहम का सूरा भी पढ़ते हैं, नाताना भी पढ़ते हैं, फिर दूसरी रकत में, फिर तीसरी रकत में करके पूरा कर लेते हैं, वो अलग मैटर। हाँ, बचने का तरीका सबको मालूम है। लेकिन कुरान का 1 रुकू मिनिमम पढ़ना ये मोमिन की निशानी में से है। अब आप ये बताइए इंसाफ से, मौला अब्बास मोमिन थे कि नहीं थे? जाहिल से जाहिल भी अज़ादार कह देगा मोमिन थे। तो मोमिन की निशानी है कुरान पढ़े, 1 रुकू मिनिमम। कभी सुना मौला अब्बास की क़िरात कैसी थी, कुरान कैसी थी? मेरे ख्याल से मुझे पहले दफ़ा शायद ये सुनाते हुए लग रहा होगा, क्योंकि चेहरों से मुझे पता चल रहा है मौला अब्बास ने तफसीर भी लिखी। कुरान की तफसीर की किताब है उनकी।
سنا نام؟ ہائے ہائے ہائے، ہم عباس کے ماننے والے ہیں، ہم عباس کے ماننے والے ہیں، مگر ان کی کتابیں ایک تک نہیں سنی، نام تک نہیں سنا، پڑھنا تو بہت دور کی بات ہے، آج پہلے دفعہ سن رہے، سنا کبھی؟ بھائی جس کے باپ نے ایک رات میں کائنات کا سب سے بڑا مفسر قرآن بنا دیا ابن عباس کو، جس کا باپ درس دینے بیٹھ جائے تو شیعہ سنی سب کا ابن عباس جیسا کوئی بڑا قرآن کا تفسیر کرنے والا نہیں ہے دنیا میں، چاہے شیعوں میں ہو یا سنی میں، غیر معصوم میں۔ سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ ایک رات میں جس کا باپ دنیا کا سب سے بڑا مفسر قرآن بنا دے، اس کا بیٹا کیا قرآن کی تفسیر نہیں کر سکتا؟ تو پھر مولا عباس کی قرآن کی تفسیر کبھی سنی آپ نے؟ نہیں سنی، سننا چاہیے، ہے یا نہیں؟ انصاف ہے یا نہیں؟ سن، جنگیں تو بہت سنے ہوں گی، صفین اور پتہ نہیں وہ بہت ساری چیزیں، لیکن ادھر بھی غور کرنا چاہیے۔ میں تمام صفتوں کو چھوڑ دے رہا ہوں میرے دوستوں، آج صرف علم کے اوپر ہلکا اشارہ، وہ بھی مجلس نہیں، ورنہ 10-20 مجلس لگ جائے گی۔ اشارہ جو مولا علی نے فرمایا، انا ابن العباس، بے شک میرا بیٹا عباس زق العلم زقا، علم سے بھرا ہوا ہے، کٹا ہوا ہے، اور علم عباس کے بارے میں ہمیں کچھ نہیں معلوم ہے، ہونا چاہیے۔ قسم خدا کی وہ تھیوریاں ہلکا اشارہ کروں گا، اگر اہل دل ہیں سماعت کریں گے، میں بھی آگے کا نقطہ بیان کروں گا۔ مولا عباس 3 سال کی عمر ہے، کتنے؟ 3 سال بیٹھے ہوئے امیر المومنین کے آغوش میں، امیر المومنین کے آغوش میں 3 سال کا بچہ کتنا سمجھ جائیے گا، مگر یہ قمر بنی ہاشم ہے، بڑا خوبصورت باپ بھی ہے، بڑا خوبصورت بیٹا بھی ہے، ایسا لگتا ہے قرآن کے اوپر قرآن رکھا ہے۔ جملوں کی اگر قدر نہیں کریں گے تو میں بہت جلدی گزر جاؤں گا میرے دوستوں۔ بیٹھا ہوا امیر المومنین کے آغوش پر 3 سال کا بچہ ہوتا ہے نا، ہمارے یہاں جب بچہ چھوٹا موٹا ہوتا ہے، جیسا یہ ہادی ہے، یہ اس سے چھوٹا، تو ہم لوگ سکھاتے ہیں، بولو بیٹا 1 2 3، ہاں ایسے سکھاتے ہیں، 4 ایپل، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ مائیں اگر سن رہی ہیں آج کی مجلس، کل تو نہیں سنی تھی، لہذا وہ بھی سمجھ سکتی ہیں، وہ بھی سکھاتی ہیں، اپنے اپنے ظرف کے مطابق سکھاتے ہیں، اپنے اپنے دین کے مطابق سکھاتے ہیں، اپنے اپنے اسٹینڈرڈ کے مطابق سکھاتے ہیں۔ کوئی ٹوئنکل لٹل اسٹر سکھاتا ہے، کوئی قل ہو اللہ احد سکھاتی ہے، جیسی مائیں ایسے سیکھ، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ اپنے اپنے تربیت کے مطابق سکھاتے ہیں بچوں کو۔ کوئی بیڑی پلانا سکھاتا ہے، کوئی ایران میں ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا 6 مہینے کا قرآن تلاوت کرتا ہے، 6 سال کی عمر میں حافظ کل قرآن دنیا میں چمکتا ہے، وہ بھی تربیت ہے اور یہ بھی تربیت ہے۔ اب کہیں مولانا وہ کیسے ہو گیا؟ دیکھو بچے جب جنم لیتے ہیں 3 مہینے کے ہو جاتے ہیں، آواز سنتے رہتے ہیں، اگر تم گھر میں میاں بیوی لڑو گے وہ بھی لڑتا ہوا دنیا میں آئے گا، اگر ماں قرآن پڑھے گی تو وہ قرآن پڑھتا ہوا آئے گا، ماں نوحہ پڑھے گی وہ نوحہ پڑھتا ہوا آئے گا، اور اگر ماں موبائل پہ گانے سنے گی تو وہ بھی گانا گاتا ہوا آئے گا، محمد رفیع بن کر آئے گا۔ ہاں ہم اس دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں جہاں دیواروں سے گانے کی آواز آ رہی، جو نبی نے کہا تھا کہ آخری امت میں دیواروں سے گانے آئے گی، قسم خدا کی وہی زمانہ آیا کہ نہیں آیا؟ سب موبائل لے کے جیب میں گانے ہی گانے بھرے پڑے ہیں، البتہ یوز والا ہے، کون کیسا یوز کرے، چلے مجھے ادھر نہیں جانا۔ تو ہم بھی اپنے بچوں کو سکھاتے کہ نہیں سکھاتے؟ اہل بیت بھی سکھاتے تھے۔ امیر المومنین 3 سال کا عباس آغوش میں لے کر کہہ رہے ہیں، بیٹا قل واحد، اے میرے لال عباس کہو ایک۔ عربی میں ایک کو کیا بولتے ہیں؟ ہاں سرور بھائی، واحد، اثنین، ثلاثہ، ٹھیک ہے نا؟ تو کہا میرے بیٹے قل واحد۔ عباس نے، غازی نے، قمر بنی ہاشم نے بڑے پیارے لب و لہجے سے کہا واحد۔ عرب کا بچہ ہے، ہاں یہ ہماری طرح اذان نہیں دیتا اسد واللہ، نہیں مکمل صحیح بولتا ہے۔
कहा वाहिद। अमीर अल मोमिनीन को बड़ा प्यारा लगा। कहा अब्बास कुल इस्नैन, कहो इस्नैन। खामोश हो गए। ये रिवायत सिर्फ दो हस्तियों के लिए है, एक हजरत ज़ैनब के लिए और एक मौला अब्बास के लिए, और ये अल अब्बास अल मुकर्रम किताब से मैं पढ़ रहा हूं हवाले के साथ। मौला अब्बास से कहा ये अब्बास कहो इस्नैन, दो। अब्बास चुप हो गए। मौला ने फिर कहा अब्बास कुल इस्नैन, फिर साकित चुप हो गए। एक मर्तबा फिर कहा अब्बास कुल इस्नैन, एक मर्तबा जब अब्बास के बारे में अमीर अल मोमिनीन ने कहा, ताकीद की, या अब्बास कहो इस्नैन, दो, तो एक मर्तबा कमर बनी हाशिम ने अपने लंबे से हाथ को आगे बढ़ाकर रुखसार इमामत पे रखा और कहा मेरे बाबा, जिस जबान से मैंने उसको एक कहा है मैं दो कैसे कह दूं। शाबाश। जिस खुदा को, अल्लाह अकबर, मैंने अपनी जबान से एक मर्तबा एक बोल दिया, अब मैं दोबारा दो कैसे कहूं। कमरे बनी हाशिम के माथे का वक्त के अमीर अल मोमिनीन ने चूमा लेकर बोला, कहा मेरे लाल तेरा इल्म का ये मेयार, मैंने दुनिया का एक बोला, तू आखिरत का एक पे गया। जब तेरा बचपना ये है तो तेरा शबाब क्या होगा। सलावत भेजिए वर मोहम्मद वाले मोहम्मद। जब तेरा बचपना ये है तो तेरा शबाब क्या है। देखिए नहजुल बलागा सुनाऊं मिनाज भाई, नहजुल बलागा में अमीर अल मोमिनीन ने फरमाया, तर्जुमा सुना रहा हूं चूंकि वक्त कम है, मौला गाजी की मजलिस आज पढ़नी है, फजाइल कुछ सुनाना है। कहा कि जब मैं दुनिया में आया, खाना काबा के अंदर से मेरी माँ ने मुझे दस्ते नबूवत पे रखा, इमामत ने नबूवत के उन मुकद्दस हाथों को लम्स किया तो मैंने आंखें खोल दी, मैंने मुंह भी खोल दिया। पता नहीं समझे कि नहीं समझे। चलें फिर कभी बयान करेंगे, या तोड़ कर खोल कर एकदम ओपन बोलना पड़ता है, वो भी बोल देंगे कभी। फिर उसके बाद नबी ने अपनी जबान मेरे मुंह में रखी, फमी, उसने अपनी जबान को मेरे मुंह में रखा। कसबतु उलूमन, और मैंने इल्म को लेना शुरू किया, चूसना शुरू किया। आय आय, ये मजमा अगर ऐसा बैठा रहेगा, मैंने इल्म को लेना शुरू किया। नहजुल बलागा में आपने फरमाया मैंने 1000 इल्म के बाब लिए और हर बाब से 1000 बाब बना डाले। अजीब बात है, मैं जो कह रहा हूं सुनिएगा, गौर कीजिएगा। नबी से अली ने जबान चूसी, यानी मासूम की जबान मासूम ने चूसी। 1000 इल्म के बाब नबी से अली ने लिए और हर एक बाब से 1000 बाब खुद बनाया, खुद ईजाद किया। भाई ये सारे कारोबारी लोग हैं, मुझसे बेहतर जानते हैं। मैं सवाल करता हूं, नबी से 1000 बाब लिया इल्म का। बाब के माने है दरवाजा। बच्चों, बाब के माने क्या है? दरवाजा। चलो मैं तुम्हें समझाऊं तुम्हारी लैंग्वेज में, तब मजा आएगा। बाब का मतलब है फोल्डर। कंप्यूटर देखा, मोबाइल देखा ना, मोबाइल तुम्हारे पास भी हसनैन, मोबाइल के अंदर होता है फोल्डर। फोल्डर के अंदर कितना ही रख दो, जितनी कैपेसिटी मोबाइल में होगी इतना ही उसके अंदर भर दो। फोल्डर कभी नहीं कहेगा कि मैं भर गया।
لاتعداد ہوتا ہے. 1400 سال پہلے میرے علی نے کہا تو کوئی سمجھا نہیں تھا، آج کا بچہ بھی فولڈر سمجھ جاتا ہے. ایک فولڈر کے اندر کتنا فولڈر رکھ سکتا ہوں؟ 1 2 100 200 1000 2000 20000 1 کروڑ، جتنا کیپیسٹی ہوگا اتنا رکھو، ہے کہ نہیں؟ جملوں کو بدل کر کہہ دوں بھئی ایک فولڈر میں 1 GB کتنی کتاب آ سکتی ہے PDF؟ ہاں کتنی بھی رکھ لو، 4000 5000 6000. نبی سے علی نے ایک فولڈر لیا اور ہر فولڈر سے 1000 فولڈر بنا ڈالا. کتنے فولڈر ہو گئے علی کے پاس؟ گن کے بتاؤ مجھے. یہ تو سادی سی بات ہے. نبی سے 1000 لیا، ہر ایک سے 1000 بنایا، کتنے ہو گئے؟ ہاں شاباش بولو. ہاں 10,000. صحیح بولا بچے نے. میرے دوستو، میرے عزیزوں، ایک فولڈر سے 1000 فولڈر بنایا علی نے، اور نبی سے کتنے لیے؟ 1000 فولڈر. جب یہ چوس لیا تو ایک مرتبہ علی گویا ہوئے، توریت سنایا، زبور سنایا، انجیل سنایا، قرآن سنایا. ملا کے پیٹ میں درد ہوا، بولا 3 دن کا بچہ. قرآن سنایا، توریت سنایا، زبور سنایا، مکمل قرآن سنایا. ہم نے کہا دیوانے تجھے پتہ نہیں فولڈر کیا ہوتا ہے؟ علی نے صرف قرآن نہیں سنایا، کہا اور کچھ سننا ہے؟ جی بولا 3 دن کا بچہ. جی ہاں. ارے ابھی تو ایک فولڈر کا کچھ بھی نہیں سکھایا، ابھی تو علی نے کچھ بھی نہیں سنایا، ایک فولڈر بھی نہیں سنایا. توریت، زبور، انجیل، قرآن ایک فولڈر میں آ جاتا ہے کہ نہیں آ جاتا؟ مجھے بتاؤ. 40-50 ہزار کتابیں میرے پاس ہے ایک فولڈر میں. المکتبۃ شاملہ 30,000 کتابیں ایک فولڈر میں. جی تو علی نے صرف 4 کتابیں کا درد اس لیے ہو رہا ہے، ہمارا جو 4 یا 3 دن کا بچہ ہے وہ تو نہیں کر پاتا، ہمارا بچہ نہیں کر پاتا. ہم نے کہا اس لیے کہ اس میں کیچنگ پاور نہیں ہے. جی اس میں کیچنگ پاور نہیں ہے. سچ بتائیے مجھے، یہ جو مائک کا تار یہاں لگا ہوا ہے وہ اگر آپ کے کان میں لگا دوں مائک بولے گا؟ نہیں بولے گا نا. صحیح جگہ پہ لگنا چاہیے. ہائے ہائے ہائے، صحیح جگہ پہ تار لگے تبھی کیچ کرتا ہے. تصور فرمایا زبان نبوت ہو، چوسنے والا معصوم ہو. اب زبان اگر معصوم کا کہیں مل بھی گیا تو تمہارا گنہگار بچہ چوس کیسے سکتا ہے؟ جی چوسنے والا علی ہونا چاہیے. تو دیکھیے یہاں ایک گرامر ملا مجھے، اور کیجئے گا، آپ کو مولا عباس کی قسم ہے بیدار رہیے گا، ذہنی طور پر بھی اور جسمانی طور پر بھی. ایک یہاں پر گرامر ملا کہ کیا ہے؟ معصوم کی زبان. معصوم کی زبان، اگر کوئی معصوم بچہ چوسے تو 1000 علم کے فولڈر اس کے پاس آ جاتے ہیں. اب اگر اس کے اندر کیپیسٹی ہو، ہر فولڈر سے 1000 فولڈر بنا سکتا ہے. اللہ اکبر. جب عباس پیدا ہوئے تو ایک مرتبہ جناب عباس کو آغوش میں اسما بنت امیس نے لیا اور لے کر امیر المومنین کے آغوش میں دیا. علی نے اپنی پاک زبان عباس کے منہ میں ڈالی. عباس نے چوسنا شروع کیا. امیر المومنین سے امام حسن کے پاس لے کر گئی. امام حسن نے دہن کھولا، اپنی زبان امامت دی. عباس چوستا گیا، عباس چوستا گیا. امام حسن سے لے کر امام حسین کی آغوش میں عباس کے منہ میں حسین نے امامت کی زبان دی، معصوم زبان دی. عباس حسین کی زبان چوستا رہا تو پتہ یہ چلا ایک معصوم کی زبان چوسنے سے 1000 علم کے باب آتے ہیں. میرے عباس نے 3 معصوموں کی زبان چوسی ہے. صلوات بھیجے پر محمد والے محمد.
علی پیار سے بولو پیار سے بولو علی نبی ابھی علم نہیں بولا، اشارہ کیا، سوال کیا کہ ایک معصوم کی زبان چوسنے سے 1000 علم کے فولڈر آ جاتے ہیں، اور میرے عباس نے 3 معصوم اماموں کی زبان چوسی۔ عباس کا علم کا اندازہ کیجئے کتنا علم ہوگا میرے عباس کے اندر۔ میں واقعہ سناتا ہوں آپ کو۔ واقعہ یوں ہے کہ سرزمین ایران کا ایک گاؤں ہے مازندران، نام سنا؟ مازندران سے وہ پرانا زمانہ ہے، ایک بوڑھا انسان محب اہل بیت امام علی نقی علیہ السلام یعنی 10ویں امام ہے نا، 10ویں امام کی زیارت کے لیے نکلا، لیکن ابھی پلان بنا رہا ہے۔ دیکھیں پرانا زمانہ ہے، ایسے نہیں کہ پلین میں بیٹھے اور پہنچ گئے، ایسے نہیں یوں کیا اسٹارٹ اور پہنچ گئے 2-4 کلومیٹر، نہیں صاحب، پرانا زمانہ ہے۔ یا اونٹ اور غریب آدمی ہوتا ہے تو کھچر گدھا وغیرہ پہ سوار ہو کر جاتا ہے، قاطر بولتے ہیں اس کو۔ بڑی تیاریں بھی ہوتی تھی، آج تو 5 منٹ میں آدمی تیار ہوتا ہے۔ کہاں جا رہے ہو بھائی؟ دلی جا رہا ہوں۔ وہ پرانا زمانہ ہے بابا، سب کچھ تیاری کرنی پڑتی ہے۔ گاؤں میں ولیمہ ہوتا ہے، فلاں جیسے ہمارے یہاں حج پہ جاتے ہیں تو ولیمہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا تیاری۔ اب وہ شخص ایران سے اپنے شہر سے شاید پہلا بندہ تھا جو زندہ امام کی زیارت کے لیے جا رہا تھا۔ پورے گاؤں میں آواز گونج گئی، ارے بھائی فلاں صاحب زیارت کے لیے جا رہے ہیں۔ جب جانے لگے لوگ آئے، کوئی خاتون آئی، کہا کہ یہ میری چوڑیاں امام کو ہدیہ دینا جی، کسی نے کہا یہ خمس کا پیسہ ہے امام کو دے دینا، کسی نے کہا یہ زکوٰۃ کا پیسہ ہے امام کو دے دینا، کسی نے کہا یہ ہدیہ کا پیسہ ہے میرے مولا کو دینا، کسی نے کہا کہ یہ خط ہے میرے یہ پرابلم ہے امام کو دے دینا۔ ہے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ سب سے رخصت ہو کر، بڑا مزہ آئے گا اگر آپ جاگتے رہے، سب سے رخصت ہو کر وہ شخص گھوڑے پر چلا، کم از کم 3 مہینہ لگے گا اس کو جانے میں، اور وہ راستے بھر سوچ رہا ہے میں ایرانی، وہ میرا مولا عرب، بات کیسے کروں گا؟ میں غریب بوڑھا گاؤں کا چاہنے والا سادہ سیدھا، اس بس میں جاؤں گا کیسے؟ تیاری لگتی ہے بابا، ایسے تھوڑی نہ ہوتے امام کے بارگاہ میں جانا۔ ابھی آپ سیستانی صاحب سے ملنے جائیے، قسم خدا کی آپ کے ہاتھ پیر پھولنے لگیں گے۔ خامنہ صاحب سے ملنے جائیے تو انسان کے اوپر ایمان کا وجد طاری ہوتا ہے۔ خمینی صاحب کو جلا وطن کیا تھا ترکی میں، خود وہ جو کمانڈر ان کو کنٹرول کرنے کے لیے اسلحہ ہاتھ میں لے کر کانپ رہا تھا، تو امام خمینی نے پوچھا تم کانپ کیوں رہے ہو؟ اسلحہ تمہارے ہاتھ میں بوڑھا آدمی سجدہ پہ بیٹھا ہوا مصلی پہ۔ تو کہا پتہ نہیں آپ میں وہ روب ہے، ہمارا وجود کانپ رہا ہے۔ یہ روب الہی ہوتا ہے، مومن کے اندر وہ خدا چیز ڈالتا ہے جو غیر مومن کے دل میں دہشت ہو جاتی ہے۔ اب وقت کا امام ہو، وہ بوڑھا سوچ رہا ہے کیسے جاؤں، کس طریقے سے جاؤں، کیسے بات کروں۔ دیکھیے برا مت مانیے گا، ہم لوگ بھی نماز پڑھتے ہیں، تھوڑی بہت عربی جانتے ہیں، ہاں ٹوٹی پھوٹی عربی اس نے سیٹ کرنی شروع کی۔ میں جاؤں گا السلام علیکم یہ اپنا رسول اللہ، ایسے ایسے ہے نا، 2-4 جملے وہ توڑ جوڑ کر کے سیکھنے لگا اور وہ سیٹ کرنے لگا۔ دیکھیے جب انسان بزی رہتا ہے، سفر جلدی گزر جاتا ہے، پہاڑ سے ادھر سے ادھر سے کرتے کرتے مدینے پہنچ گئے، باپ رے باپ، اب جسم کانپنے لگا۔ لیکن پہلا دیدار امام کا ہونا چاہیے۔ مسجد نبوی میں امام کے پاس چلا آیا، بس میں امام میں بڑے بڑے ادیب، بڑے بڑے صحابی، بڑے بڑے پڑھے لکھے دانشور، ابھی بیچارہ گاؤں دیہات کا آدمی ہانپتا ہوا کانپتا ہوا سامنے پہنچا۔ مہربان امام نے دیکھا، سب کی توجہ ہٹی اور امام نے سب سے توجہ قطع کر کے اس کی جانب مرکوز کیا اور کہا اے ہمارے چاہنے والے، بے خوف چلا۔
آنے لگا۔ میرے دوستوں، میرے عزیزوں، جتنی عربی اس نے سیٹنگ کی تھی راستے میں، وہ امام کے خوف سے آدھی بھول گیا اور آدھا یاد رہ گیا۔ وہ بھی گنگیانے لگا، نزدیک آیا، ٹوٹی پھوٹی عربی میں رک رک کے، جیسے میں گجراتی بولتا ہوں ایسے ہی بولنے لگا، الٹا سیدھا۔ امام مسکراتے ہوئے سننے لگے۔ میں نے پہلے ہی کہا، حبیب محبوب کا کلیہ ہوتا ہے۔ جب محبوب سنتا ہے نا تو حبیب بھی لانگ گفتگو کرتا ہے، جب تک ریچارج رہے موبائل لگا ہی رہتا ہے یا نہیں؟ تو چونکہ مولا سن رہے تھے توجہ کے ساتھ، اب وہ بھی شروع ہو گیا تو کیسا، ہٹنے کا نام نہیں لیتا۔ زندگی میں پہلے دفعہ امام میری جانب مسکرا کر دیکھ رہے ہیں۔ جب اس کے الفاظ عربی ختم ہو گئے، چپ ہو گیا، امامت گویا ہوئی۔ اس کی اپنی زبان میں بہترین فصیح فارسی میں امام نے جواب دینا شروع کیا۔ جو امام فارسی بولتے گئے، اس کی آنکھیں پھٹتی چلی گئی۔ جب امام ایک لہجے کے لیے خاموش ہو گئے، کہ ابن رسول اللہ آپ فارسی بھی جانتے ہیں؟ تو میرے امام نے مسکرا کر کہا، اے ہمارے سادے سیدھے چاہنے والے، کیا ہم صرف عربوں کے امام ہیں؟ کیا مطلب؟ آپ بھی امام سے ملو تو گجراتی میں بول سکتے ہو میرے دوستوں، کیم چھو امام؟ امام بھی جواب دیں گے مجاما۔ کہ میرے چاہنے والے، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم صرف عربوں کے امام ہیں؟ ارے بھائی، ہم فارسی تو کیا، ہم پوری کائنات کی زبان جانتے ہیں، حیوانوں کی زبان جانتے ہیں، نباتات کی زبان جانتے ہیں، چرند و پرند کے زبان جانتے ہیں۔ آپ وہ اس نے تو کبھی سنا نہیں تھا یہ سب باتیں، ہیں نا؟ وہ بیچارہ حیران رہ گیا، سوچنے لگا، کیا یہ کیسا ہو گیا، یہ ہو سکتا ہے؟ امام کھڑے ہو گئے، چلے اس تک پہنچے، تمام اصحاب کھڑے ہو گئے، چاہنے والے کھڑے ہو گئے، اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا، فخر کر چاہنے والا، کاندھے پر ہاتھ رکھا، مہربان امام مسجد کے آنگن میں لے کر گئے، تمام اصحاب دیکھ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ امام نے مسجد کے آنگن سے کنکریوں کو اٹھایا، اس میں سے ایک کنکر لی، اپنے دہنے مبارک میں رکھا، پھر کہا اپنا منہ کھول دے، بڑا لطف آئے گا آپ کو۔ اس نے منہ کھولا، امام نے اپنے منہ کا نکلا ہوا کنکر اس کے منہ میں رکھا اور کہا، ذرا عربی بول۔ اب وہ عربی بولنے لگا، مدینے کے ادیب دیکھ کر حیران رہ گئے، فی البدی قصیدہ پڑھنے لگا، فی البدی عرب کے ادیبوں کے سامنے فصاحت میں بولنے لگا۔ امام نے مسکرا کر کہا، اے ہمارے چاہنے والے، بتا کیسا لگ رہا ہے، کیسا فیل کر رہا ہے؟ کہ مولا اگر اجازت ہو تو بیک وقت عبرانی بولوں، سریانی بولوں؟ مولا اگر آپ اجازت دیں بیک وقت 40 زبانوں میں بولوں، مجھے لگتا ہے میں 40 زبان سے زیادہ جانتا ہوں۔ تصور کیا آپ نے کہ مولا کیسا لگ رہا ہے؟ کہ مولا ایسا لگ رہا ہے میں 40 سے بھی زیادہ زبان جان گیا ہوں۔ آئے ہائے ہائے، نہیں توجہ نہیں کی، انصاف نہیں کیا میرے ساتھ میرے دوستو۔ تو مجھے کہنے دیجئے، اگر ایک معصوم کے منہ میں رکھے ہوئے ایک کنکر چند لمحہ غیر معصوم کے منہ میں رکھا جائے، بیک وقت 40 زبانوں کا وہ مالک ہو جاتا ہے، میرے عباس کا علم کیا ہوگا؟ 3 اماموں کی زبان چوسی کنکریا نہیں۔ صلوات جبر محمد والے محمد۔ میرے دوستو، میرے عزیزو،
ایک معصوم کے منہ میں رکھے ہوئے لمحہ بھر کی کنکری رکھنے سے اگر تاریخ میں ایک بوڑھا گاؤں کا جاننے والا کچھ نہیں اور وہ 40 زبانوں کا عالم ہوتا ہے، اور میرا عباس 3 معصوموں کی زبان جس کے منہ میں، وہ کتنے زبانوں کا عالم ہوگا؟ عباس کا علم کا اندازہ کیجئے میرے عزیزو، بہت دور تک بات پہنچ جائے گی۔ غازی عباس علمدار کے آج دن منسوب ہے، بس اتنا جملہ کہوں گا، کرب و بلا میں سبھی عاشور کی شب خیام حسینی میں ہو یا اپنے خیام میں ہو، خاتون ہو یا بچے ہوں، بوڑھے ہوں یا ضعیف ہوں، سب نماز پڑھ رہے تھے، عبادت کر رہے تھے، قرآن پڑھ رہے تھے۔ میرا عباس اکیلا تمام عابدوں کی حفاظت کر رہے تھے۔ امام زین العابدین نے کیا فرمایا، پتہ نہیں سمجھ میں آئی بات یا نہیں؟ کہا کہ حج کرنے سے زیادہ حاجیوں کی خدمت میں ثواب ہے۔ میرے دوستو سمجھے نہیں آپ تبرک دیتے ہو، پیسہ دے دیتے ہو، لیکن یہ جو لوگ بیچارے محنت کرتے ہیں نا آگ کے پاس کھڑے ہو کے تبرک بنوانے میں، یہ ان سے زیادہ ثواب کماتے ہیں۔ یہ جو تابوت آپ کے لیے سجاتے ہیں یہ بہت ثواب کماتے ہیں۔ یہ جو مسجد میں بچے جھاڑو دیتے ہیں، یہ جو ہماری ماں بہنیں آ کے صفائی کرتی ہیں، جو خدمت کرتے ہیں، بہرحال امام زین العابدین کی لینگویج میں کہ عبادت سے زیادہ عابدوں کی خدمت کرنا ثواب ہے کہ نہیں ہے؟ چھٹے امام نے بھی فرمایا، امام زین العابدین نے فرمایا، اور رسالت مآب نے بھی فرمایا، 3 معصوم کا قول ہے، کربلا میں تمام اصحاب حسین عبادت کر رہے ہیں اور مولا عباس عابدوں کی حفاظت کر رہے ہیں۔ اکیلا ہے عباس، 80,000 کا لشکر ہے، ضرورت نہیں ہے کسی کی، اکیلا عباس پہرا دے رہا ہے۔ حبیب ابن مظاہر کا جملہ سناؤں؟ حبیب ابن مظاہر آئے اور آنے کے بعد کہا، یہ ابن حیدر، ہائے 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 ہائے، اے حیدر کا بیٹا عباس آپ کو زیب دیتا ہے کہ اکیلے بہادر شیر نر کی طرح تمام عابدوں کی آپ حفاظت کریں۔ یہ عباس، جملہ سنیے گا، حبیب ابن مظاہر آپ فرماتے ہیں تو یہاں تک بات پہنچی، آپ نے فرمایا اے عباس سب عبادت میں ہیں، آپ بھی کچھ کر رہے ہو، آپ بھی کچھ کر رہے ہو۔ تو ایک مرتبہ، اگر جملہ سمجھ گئے، میں بہت دھیرے سے کہوں گا اگر سمجھ گئے اہل دل والے، کہا کہ میں اس باپ کا بیٹا ہوں کہ جو ایک رکاب سے دوسرے رکاب میں قدم رکھتے ہوئے قرآن ختم کر دے۔ کہ حبیب اتنا سن لو، موس باپ کا بیٹا ہوں، اتنا تم عبادت کرتے ہو، میں خیام کے ایک طواف ایک مکمل قرآن پڑھ لیتا ہوں۔ عاشور کو ریسرچ کر کے دیکھیے، العباس المکرم جو سب سے پہلی کتاب ہے میرے مولا کے اوپر لکھی ہوئی، کہ عباس نے خیام حسینی کا کتنا چکر لگایا۔ اتنا مرتبہ عباس نے قرآن کو ختم کیا۔ میرے عزیزو اتنا چھوٹی موٹی جگہ نہیں ہے، اور عباس بھی عباس نہیں ہے، ہم جیسا انسان نہیں ہے۔ اگر وہ قرآن نہ پڑھے تو عباس نہیں مانتا ہوں، اگر وہ نماز نہیں پڑھے، ایک ادنا سا مومن کو اگر بے نمازی ہو ہم نہیں مانتے مومن ہے یا کہ نہیں، اور عباس نماز نہیں پڑھتا، سوچ کیسے لیا؟ اللہ اکبر۔ عباس کی نماز بھی کبھی سنیے گا میرے عزیزو، عباس کی عبادت ایسی تھی کہ وہ سجدے میں کرے، وہ مصلی میں کرے، اور عباس دوہری عبادت کرے، قرآن کی تلاوت بھی اور عبادت کرنے والوں کی جان کی حفاظت بھی۔ اس شخصیت کا نام ہے عباس۔ میرے عزیزو یاد رکھنا، یعنی جملوں کو بدل کر کہہ دوں، عباس تھے تو علی اکبر زندہ تھے، علی اکبر زندہ تھے تو عاشور کو آواز اذان گونجی، یعنی عباس محافظ اذان کا نام ہے۔
عباس محافظ نماز کا نام ہے، عباس محافظ عبادت کا نام ہے، عباس محافظ نماز کا نام ہے، عباس محافظ قرآن کا نام ہے، عباس محافظ امامت کا نام ہے۔ عباس کی شخصیت عجیب شخصیت ہے میرے عزیزوں، میرے دوستوں۔ اگر عباس کی فضیلت پڑھتا رہوں تمام دن گزر جائے، تمام رات گزر جائے۔ عباس اتنے ہی باادب بھی تھے، ادب ابوالفضل العباس کبھی سن کر دیکھ لیجئے، بڑے باادب تھے میرے عباس غازی۔ میرے دوستو اتنے باادب تھے کہ کبھی زندگی بھر بھائی کو بھائی نہیں کہا، بھائی کو بھائی نہیں کہا۔ میری مجبوری یہ ہے کہ میں محرم کو یہاں سے چلا جا رہا ہوں، محرم کے بعد تک نہیں رک پا رہا ہوں، اور اس کی وجہ سے وہ مصائب جو محرم کے بعد کے ہوتے ہیں میں پڑھ نہیں پاتا ہوں، ورنہ آپ کو کچھ گوشہ سنا دیتا۔ اگر اعتراض نہ کریں تو ایک جملہ سنا دوں۔ جب امام حسین کا لٹا ہوا قافلہ شام کے بازار میں گیا، بس یہاں سے مصائب حضرت عباس بھی شروع کر دوں گا، یہ جملہ سن لیجئے۔ تو ایک مرتبہ شام میں سب سے زیادہ تکلیف دی، ایسے نہیں کہا عبید ایمان نے الشام الشام الشام، ذہنی تکلیف بھی اور جسمانی تکلیف بھی، یعنی گرم پانی بھی، پتھر بھی، تیر بھی، تلوار بھی، اور زخم زبان بھی، زخم نگاہ بھی۔ پتہ نہیں جوانوں برداشت کر پاؤ گے یا نہیں۔ خدا تمہاری ماں بہنوں کی چادروں کی حفاظت کرے۔ کسی جوان بھائی سے پوچھنا اس کی بہن کا اس کے سامنے کوئی چادر اتارے اور وہ برداشت کر لے۔ ہے کوئی دنیا کا جوان ایسا غیرت مند جہاں بھیڑیوں کی طرح اس کی پھوپھی اور ماں بہنوں کی کوئی توہین کرے؟ میں وہ جملہ کہہ نہیں سکتا میرے دوستو، بس سمجھ لینا ماں بہنیں بیٹھی ہیں اور مصائب سن رہی ہے، ذاکرہ بھی موجود ہے۔ میرے عزیزوں، کوئی جوان بیٹا، کوئی جوان بھائی برداشت نہیں کرے گا۔ شام میں یزید نے جان کر کچھ لوگوں کو پیسہ دے کر رکھا تھا کہ زینب کی بے حرمتی کرے، بس یہ جملہ کہو۔ 72 گھنٹے علی کی شہزادی لاڈلی زینب جس کو دیکھنے کے لیے کوفہ میں خواتین آتی تھی تو علی سے اجازت لینی پڑتی تھی۔ اس ناموس کو بیریدہ 72 گھنٹے شام کے دروازے پر دربار کے کھڑا رکھا تاکہ لوگ دیکھتے رہیں اور گندی نگاہوں سے اللہ اکبر، میری زبان جل جائے مولا، میں نہیں کہہ سکتا۔ یہ عبید بیمار کا جگر تھا میرے عزیزوں، ایسی حالت میں کہ انتہائی ظلم، سید سجاد گرم ریتی پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرے عزیزوں، میں نے ایک دن پہلے بھی کہا تھا پردیس میں کوئی مظلوم نہ ہو، دوہرا ظلم ہو جاتا ہے، دکھ بڑھ جاتا ہے، اور پھر اگر کوئی دیکھنے والا، پہچاننے والا مل جائے، اللہ اکبر۔ تو ایک مرتبہ ایک شخص بہت ہی بہترین کپڑے پہنے ہوئے، لگ رہا ہے تاجر ہے، مالدار ہے، بوڑھا ہے، شریف ہے، اپنے قوم کا کوئی پہنچا ہوا انسان ہے۔ ایک مرتبہ اس نے لٹے ہوئے قافلے کو دیکھا۔ میں مصائب حضرت عباس پڑھوں گا چونکہ مجھے پتا ہے عباس کے عاشق یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، چند جملے سن لو مولا عباس کا ادب کیا ہوتا ہے۔ تو ایک مرتبہ وہ شخص آگے بڑھا، اور آگے بڑھنے کے بعد اس نے ان بیویوں کو دیکھا، یقین نہیں آیا۔ پھر اس کے بعد نیزے پہ وہ سر دکھائی دے گیا۔ ایک مرتبہ اس نے اس کٹے ہوئے سر کے چھدے ہوئے لبوں سے قرآن کی تلاوت سنی۔ افحسبت انما اصحاب الکہف وکانوا من آیاتنا عجبا، اللہ اکبر۔ سورہ کہف کی اس آیت کو سننے کے بعد تڑپ گیا، ایک مرتبہ رونے لگا، امامہ سر سے پھینکا، کہا رہے یہ بتاؤ یہ لوگ کون ہے؟ کہا کیوں، کیا ہوا؟ کہا یہ آیت کوئی نہیں پڑھ سکتا حسین کے علاوہ۔ کہا کیوں؟ کہ میں نبی کے پاس بیٹھا ہوا تھا،
یہ آیت اتری تو نبی آیت کے بعد رونے لگے. میں نے پوچھا یا نبی اللہ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا ایک دن میرا حسین ہوگا، اس کا سر کٹ جائے گا، اس کے کٹے ہوئے گردن سے، اس کے لبوں سے اس آیت کی تلاوت سن. تم اس دن میرے بچے کی مدد کرنا. ایک مرتبہ کہنے لگا اس قافلے کا سردار کون ہے؟ بس دل تھام کر سنو میرے عزیزو چند جملے، خدا تمہیں کسی غم میں نہ رلائے. سیدہ سلام اللہ علیہا بہت پسند کرتی ہیں عباس کے مصائب کو. بی بی ذرا ادھر بھی آ جانا، ہم بڑے مظلوم ہیں، بڑے بے کس ہیں، ہماری بیویوں کے پاس بھی ذرا آ جانا، بی بی اپنی خوشبو پہنچا جانا. میرے عزیزو ایک مرتبہ وہ شخص اشارہ کرتا ہے کہ وہ جو زنجیر میں جکڑا ہوا ہے نا، نہیں وہ لاغر نہ تواں، پیر میں آبلے پڑے ہوئے ہیں، گردن چھدے ہوئے، خون بہ رہا ہے، وہ شخص ان کا بڑا ہے. تو ایک مرتبہ نزدیک آیا، عابد بیمار کے قریب آنے کے بعد کہا کہ من ای مدینۃ انتم، ارے تم کس مدینے سے آئے ہو، کس شہر سے آئے ہو؟ تو سید سجاد نے کہا نحن من مدینۃ الرسول، ہم رسول کے مدینے سے. کہا یہ بتاؤ یہ کس کا سر ہے جو تلاوت کی آواز آ رہی ہے؟ تو سید سجاد نے سر کو شرمندگی سے جھکا لیا. کہا نانا کے صحابی سہیل ساعدی، تم نے صحیح آئیڈیا لگایا، یہ میرے بابا حسین کا سر ہے. فاخرہ لباس کے باوجود سہیل ساعدی زمین پر بیٹھ گئے، خاک اپنے سر پر رکھا کہ وہ مصیبتہ، وہ محمدہ، یہ کیسے ہو گیا؟ بس ایک سوال کیا سہیل نے، کہ کیا تم سید سجاد ہو؟ کہا ہاں میں علی ابن الحسین ہوں. کہ میرے ایک سوال کا جواب بس. کہا ہاں بتاؤ کہ کہاں ہوا؟ کہ کربلا میں. بس ایک سوال، کیا کربلا میں عباس نہ تھا؟ جزاکم خیر. عباس کے چاہنے والے خدا تمہیں جزائے خیر دے. کہا کیا عباس کربلا میں نہ تھے؟ اتنا بڑا حادثہ! ارے حسین کی بہنیں میری تھا، عباس کے ہوتے ہوئے ہو کیسے سکتا ہے؟ امام زین العابدین نے کہا اے سہیل ذرا آہستہ بولو. کہا کیوں؟ کہا عباس کی لاڈلی سکینہ کہاں ہے؟ عباس کی سکینہ کا جو 12 رسن میں عورتیں ہیں نا، اور ایک چھوٹی سی بچی. مجلس ہو گئی، قبول ہو گئی مجلس، جزاکم اللہ، آپ کی آواز بلند ہو گئی. کہا یہ بتاؤ عباس تھے؟ اس کا مطلب پھر بھی ایسا ہوا، مجھے یقین نہیں آ رہا ہے. کہاں عباس تھے؟ کہا پھر عباس کا سر مجھے دکھائی نہیں دے رہا ہے. سب کا سر نوکے نیزے پر، عباس کا سر دکھائی نہیں دے رہا ہے. کہا میرا چچا کا سر بڑا مظلوم سر ہے. جاؤ گھوڑے کے گردن میں، وہ آخر میں گھوڑا ہے نا. میرے عزیز و جوانوں سن نہیں سکو گے، میرے مولا عباس کا سر عمر سعد نوکے نیزے پر خود رکھتا تھا، اور جب نوکے نیزے سے سر گرتا تھا تو بار بار رکھتا تھا. آخر میں عمر سعد نے کہا ارے ایک لوہے کا سریا لے کر آؤ. بس میں اس سے آگے کچھ نہیں کہوں گا، ذرا سمجھ لینا. ہاں میرے عزیزوں، کا سہیل دیکھنا چاہتے ہو، جاننا چاہتے ہو؟ ہاں میں جاننا چاہتا ہوں، مجھے بھی یقین نہیں آ رہا ہے. کہ جاؤ گھوڑے کے پاس میرے چچا سے خود جا کر پوچھ لو. کہ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آیا، سب کا سر نوکے نیزے پر، عباس کا سر گھوڑے کے گردن میں کیوں ہے؟ کہ میرے چچا سے جا کر پوچھ لو. ایک مرتبہ سہیل ساعدی آئے اور اس گھوڑے کے پاس آ کر بیٹھ گئے. کہ قمر بنی ہاشم، اے چاند کا ٹکڑا، میں نے دیکھا تھا تجھے، مجھے یقین نہیں آ رہا یہ وہی عباس کا سر ہے. اے عباس تیرے وہ خوبصورت پیارے ہونٹ کہاں؟ عباس نے پتہ کیا جواب دیا؟
اے نانا کے صحابی یہ بتاؤ اگر گھوڑے کی گردن پہ میرا سر ہو اور گھوڑا چلے، ارے میرا ہونٹ گھوڑے کے پیروں میں لگتا ہے، ہونٹ کھونٹ کہاں رہے گا؟ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ سہیل ساعدی نے کہا، ایک قمر بنی ہاشم اب تمہاری آواز آئی تو میں سمجھ گیا تم عباس ہو، چونکہ یہ فاطمہ کے بیٹے کے علاوہ کوئی یہ کرامت دکھا نہیں سکتا، بول نہیں سکتا، مگر مجھے یہ بتاؤ عباس تمہارا سر نوکے نیزے پر کیوں نہیں ہے؟ سب کا سر نوکے نیزے پر ہے۔ تو میرے مولا نے کہا سہیل ساعدی سن سکو گے؟ کہاں جگر ہے نبی کا صحابی کیوں نہیں؟ اب بیان کیجئے۔ کہا سہیل میری ماں ام البنین بچپنے سے 3 تاکید تھی، اے میرے بچوں یہ 3 تاکید یاد رکھنا، اگر میں مر گئی تو وصیت، زندہ رہی تو نصیحت، اگر ان 3 چیز کو بھول گئے کبھی دودھ نہیں بخشوں گی۔ خصوصاً عباس تم تو بھول نہیں جانا، بچپنے سے ہر رات جب بھی بستر پہ جاتا تھا میری ماں تاکید کرتی تھی، پہلی تاکید، اے عباس دیکھو میں اس گھر میں بہو بن کر نہیں آئی، میں اس گھر میں بہو بن کر نہیں آئی، میں فاطمہ کی کنیز ہوں، فاطمہ کی اولاد کی کنیز ہوں، یاد رکھنا اس گھر کا کوئی بھی بچہ تمہارا بھائی بہن نہیں ہے، تمہارے آقا ہیں، آقا کے بچے ہیں، اگر یہ بچے تم سے کچھ مانگ لے اور تم دے نہ پاؤ، اے عباس میں تمہیں بخشوں گی نہیں۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ کا سہیل ساعدی ارے زندگی بھر ان بچوں کے غلامی کرتا رہا، مگر کربلا میں آقا زادی مشک لے کر آئی، اے چچا میرا مشکی آنسو کا پانی لے کر آؤ، اے سہیل ساعدی میں سکینہ کے لیے پانی نہیں لا سکا۔ نو کے نیزے پر بس 2 جملے اور سن لو، نو کے نیزے پر جب میرا سر جاتا ہے اوپر سے میں سکینہ کو اے سہیل کیسے دیکھو، ارے پسے گوشت اس کا ہاتھ بدا، کبھی اونٹوں سے رسی سے بدی، ارے کبھی شبر سے پانی مانگتے۔ بس 2 جملے اور سن لیجئے۔ سہیل ساعدی پھر بھی میں برداشت کر لیتا، میری دوسری علت سنو۔ اے سہیل ساعدی میری ماں نے کہا تھا یہ بات سنو، یہ جو حسین ہے نا یہ آقا زادہ ہے، آقا ہے، تمہارا بھائی نہیں ہے۔ اے عباس کبھی حسین کو بھیا نہ کہنا، بڑا عزت کرنا، مان دینا، جب بھی حسین آئے اس کو آقا کہنا۔ میرا سر نو کے نیزے پر جاتا ہے، جس حسین کو زندگی بھر میں آقا کہتا رہا اس حسین نے کربلا میں حکم دیا، اے عباس مجھے بھائی کہہ کر پکارو، ارے مجھے نظریں ملاتے ہوئے میرے آقا سے شرم آتی ہے۔ اے سہیل ساعدی میں اپنے آقا کو کیسے بھیا بول گیا، مجھ سے دیکھا نہیں جاتا۔ بس میرے عزیز و آخری جملہ، اے سہیل میری ماں نے کہا تھا، اے عباس یہ جو زینب ہے یہ زینب ارے ملکہ ہے، ارے آقا زادی ہے، عباس یہ فاطمہ کی بیٹی ہے، تیری بہن نہیں، اس کو آقا کہنا۔
اچانک زینب تمہارے سامنے آ جائے، زینب کے چہرے کو نہ دیکھنا، پیر کی جانب دیکھنا، نوکے نیزے پر جب میرا سر جاتا ہے، نہ صرف میری ملکہ زینب کا چہرہ، ارے میں دیکھتا ہوں کوئی نیزے سے چادر کھینچتا ہے، کوئی کوڑے برساتا ہے، کوئی نیزہ مارتا ہے، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ اِلَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ رضاً بقضائه تسلیما لأمر ماتم حسین۔